زمانہ حق تعالی کی آخری حجت ہے۔ جو بھی انسان اس وقت روئے زمین پر سانس لے رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، جو کچھ کھا رہا ہے، جو کچھ پی رہا ہے، پروردگار کی جتنی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، صرف اور صرف اسی ایک ہستی کے صدقے میں۔ الاجل الاجل آقا امام زمانہ کی ولادت، وجود مبارک ختمی مرتبت کی رحلت کے 245 سال گزرنے کے بعد 255 ہجری میں ہوئی، اور عجیب داستان ہے، وہ گنجائش نہیں کہ میں خود آپ کی والدہ معظمہ جناب نرجس خاتون کی عظمت و فضیلت سے متعلق کچھ عرض کرتا کہ کتنی باعظمت خاتون ہے، کتنی عظیم شخصیت ہے۔ صرف باپ کافی نہیں ہوتا، شریف کی شرافت کی اگر معیار کو پرکھنا ہو تو باپ کے علاوہ خود ماں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس ہستی کی ماں کیسی ہے۔ اگر ماں میسونہ ہو تو پھر بیٹا یزید جیسا ہوتا ہے، اور اگر ماں فاطمہ زہرا ہو تو بیٹے پھر حسن و حسین جیسے ہوتے ہیں۔ ابو الفضل عباس جیسی ہستی جن پر بشریت کو ناز ہے، عباس کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں ہونا بھی شرط ہے۔ تب خود جائزہ لیجئے وہ ہستی جسے پروردگار نے قیامت تک کے لیے اپنی حجت، یعنی اس وقت خدا اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ فیض ہے، وسیلہ فیض ہے، مجرہ فیض ہے، اس وقت روح زمین پر اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں نازل ہوتی ہیں صرف ایک ذات کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں، اور انسان کا ہر عمل، ہر عبادت، ہر نماز، ہر عبادت و دعا جو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکتی ہے تو صرف ایک ہستی کے وسیلے سے، ایک ہستی کے ذریعے سے۔ یہ یوسف زہرا منجی عالم بشریت امام زمانہ کا وجود ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، جو مجرہ فیض ہے، اللہ کی ساری نعمتیں مخلوق تک پہنچ رہی ہیں اسی ہستی کے ذریعے سے۔ ہر رحمت پروردگار کی طرف سے اترتی ہے صرف یوسف زہرا کے نورانی پیکر کے نتیجے میں۔ اب بھی جو شب و روز فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبکہ قرآن حجت خدا کے تعارف میں فرما رہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اللہ کے فرشتے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، جن پر نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ یہ حجت خدا ہے۔ ڈھونڈیے کون ہے روئے زمین پر اس وقت کہ جس پر پروردگار کے فرشتے مسلسل نازل ہو رہے ہیں۔ شام و سحر میں امام زمانہ کون ہے؟ 255 ہجری میں حضرت کی ولادت ہے، اور پھر 4 سال 6 مہینے اور 21 دن کے بعد آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ تاریخ انسانی میں سب سے کم سن امام، تاریخ ائمہ میں امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کا آغاز بھی بہت بچپنے میں ہوا، امام محمد تقی کی امامت کا آغاز بھی بہت بچپنے میں ہوا، لیکن امام زمانہ کی امامت کا آغاز سب سے کم ہے، یعنی ابھی 4.5 سال اور 21 دن آپ کی زندگی کے گزرے، اور آپ پوری کائنات کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ کہاں سے سیکھا ہے امام زمانہ نے وہ معرفت، وہ بصیرت، وہ علم کہ اب کائنات کے قیامت تک آنے والے تمام دانشوروں کی امامت کا فریضہ سر انجام دے سکیں؟ کس دانشگاہ میں گئے، کس یونیورسٹی میں گئے، کس مکتب اور مدرسے میں گئے؟ نہ ان کے آباء و اجداد میں سے کوئی دنیاوی مدرسے میں گیا، نہ آقا امام زمانہ کسی کے پاس سیکھنے کے لیے گئے۔ یہ 14 کے 14 صرف اور صرف مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں۔ ان 14 کا استاد، ان 14 کا معلم، ان 14 کا مرشد صرف اور صرف ذات خدا ہے، اور یہ 14 کے 14 صرف شاگرد پروردگار ہیں۔ خدا کے مدرسے سے فارغ التحصیل، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی۔ یہ پہلی بات۔
پہلا سوال کہ اتنی کم عمر کا بچہ بالآخر کیسے قیامت تک آنے والے تمام باشعور اہل علم اہل معرفت دانشوروں کے لیے ہادی بن جائے، راہبر بن جائے، امام بن جائے؟ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان، چونکہ وقت بہت محدود اس لیے میں مختصر کر کے اشارے دے کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال جو ایک باشعور ذہن میں ابھرتا ہے اور آج کل بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 1200 سال سے زندہ ہو، ایک انسان خود ڈاکٹر کیوں نہ ہو، حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت کرے، بہترین خالص پانی پیے، بہترین غذائیں کھائے، حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت کرے، مکمل پرہیز کرے، ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہے، تب بھی وہ 100-150 سال سے زیادہ زندگی نہیں گزار سکتا؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اتنے 100 سالوں سے زندہ ہو؟ تو پروردگار نے اسی لیے، یہ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی قصہ یا کہانی پروردگار نے نقل کی تو اس لیے نہیں کہ انسان پڑھے اور پڑھتے پڑھتے یا سنتے سنتے سو جائے، نہ، دادی سے کہانی سنو، نانی اما سے کہانی سنو اس لیے کہ تمہاری آنکھ لگ جائے، لیکن قرآن انسان کو سلانے کے لیے کہانیاں نہیں سناتا بلکہ انسانوں کو جگانے کے لیے کہانیاں سناتا۔ یہ جو پروردگار نے جناب ابراہیم کا، یہ امام زمانہ سے متعلق میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو آپ کی شکل و شمائل، آپ کا حلیہ سراپا، آپ کا قد و قامت اس انداز سے کہ جیسے 40 سال کا ایک جوان ہوتا ہے، اور جب حضرت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ظہور فرمائیں گے تو اس وقت آپ کی پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کے جسد مطہر کے اوپر پیرہن ہوگا، آپ کے جد بزرگوار حضرت ابراہیم کا وہی پیرہن پہنا ہوگا، حضرت کا ظہور ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم جو جد امام زمانہ ہے، خود ان کا واقعہ بشر کو بتا رہے۔ جب نمرود نے، دیکھیے آپ جب جاتے ہیں نجف سے کربلا کی طرف، اور جیسے ہی نجف سے کربلا کی طرف سفر کرتے ہیں، آپ نے پیادہ روی کی ہوگی یا گاڑیوں کے اوپر سوار ہو کر جب نجف کی طرف کربلا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو 7 سے 8 کلومیٹر طے کرنے کے بعد آپ کو اپنے بائیں طرف ایک اونچا سا سیاہ رنگ کا پہاڑ نظر آتا ہے۔ جو زائرین تشریف لے جا چکے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور اگر کسی گائیڈ سے، کسی رہنما سے پوچھے کہ کیسا پہاڑ ہے، یہ کون سا پہاڑ ہے، اس کا نام کیا ہے، تو سب بتائیں گے آپ کو کہ اس سیاہ رنگ کے پہاڑ کا نام تلہ نمرودیہ ہے۔ تلہ نمرودیہ کیا مطلب؟ یعنی آج سے 4000 سال پہلے جب نمرود حضرت ابراہیم کی منطق کے آگے بے بس ہو گیا، آپ کے دلائل کے آگے لاجواب ہو گیا، اور جب جناب ابراہیم کے سامنے اپنے تمام تر دانشوروں کو جمع کرنے کے باوجود ان کی منطق و دلیل کا کوئی جواب نہ دے سکا، تو اب نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ چنانچہ جنگلوں کے جنگل کاٹے گئے، لکڑیاں جمع کی گئی اور ہزاروں ٹن لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا۔ دیکھیں آج 4000 سال گزرنے کے باوجود سینکڑوں مرتبہ آندیاں آئی، طوفان آئے، بارشیں ہوئی، لیکن سب کے باوجود اب بھی میلوں دور سے آپ کو یہ تلہ نمرودیہ نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کتنے جنگل کاٹ کر نمرود نے صرف ایک انسان کو جلانے کے لیے کتنے جنگل کاٹے، ہزاروں کی تعداد میں ٹنوں من لکڑیاں جلا کر جب آگ جل گئی تو اب پریشانی رہے کوئی کہ کس طرح سے ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا جائے۔ یہ اتنا بڑا آگ کا پہاڑ، شعلے کہ دور دور تک آگ کا اثر، اتنی تپش کی شدت اور حدت ہے کہ کوئی قریب نہیں جا پا رہا۔ تو اب سوال یہ کہ جناب ابراہیم کو کیسے پھینکا جائے؟ چنانچہ گوپن کا، منجنیق کا انتظام کیا گیا، جناب ابراہیم کو رسیوں سے کس کر باندھا گیا، جیسے گیند ہوتی ہے جس طرح سے گولائی میں، تاکہ منجنیق میں، گوپن میں جیسے پتھر کو رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح سے جناب ابراہیم کو رسیوں میں جکڑ کر گوپن میں باندھا گیا۔ اس لمحے پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل نے آ کر بارگاہ حضرت ابراہیم میں سلام کیا اور اس کے بعد کہا کہ کیا آپ کو کچھ مدد چاہیے؟ کیا جواب دیا؟ دیکھیں آج انسان کہتا ہے کہ ختمی مرتبت کو ہذیان ہو گیا، جبکہ ابراہیم جد رسول اللہ جو رتبے اور مرتبے میں ختمی مرتبت سے کم ہیں، جب انہیں اس حالت میں کہ منجنیق میں رکھ کر چکروں پہ چکر دیے جا رہے ہیں انہیں ہذیان نہیں ہوا، تو محمد مصطفیٰ کو معمولی بخار میں کیسے ہذیان ہو گیا؟ کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا علیہ وتحیۃ الثنا؟ جب جناب جبرائیل نے کہا مدد چاہیے، کہاں چاہیے، کہ کس سے مدد چاہیے، کہ جس سے مدد چاہیے اسے پتا ہے، مجھے کسی اس کے غیر سے مدد نہیں چاہیے، جب وہ مناسب سمجھے گا میری مدد کر دے گا۔ اب جناب ابراہیم کو چکروں پہ چکر دیے جا رہے ہیں، پھر ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔
اور جب اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی آگ میں جناب ابراہیم کو پھینکا گیا تو بتائیے کیا جلے یا بچ گئے؟ بچ گئے تو کیسے بچے؟ ادھر جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جانے لگا، ادھر پروردگار نے یہ آیت نازل فرمائی، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اے نار ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے اور سلامتی بن جا۔ اگر پروردگار یہاں تک کہہ کر رک جاتا یا نارو کونی بردن، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، تو کیا ابراہیم بچ جاتے؟ نہ، اگر آیت جہاں پر آ کر رک جاتی تب بھی ابراہیم جلتے تو نہ، لیکن بچتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کو رسیوں میں جکڑ کر اس آگ کے اوپر پھینکا گیا، آگ تو بجھ گئی، رسیاں تو باقی ہیں، اب رسیوں میں جکڑے ہوئے کب تک پڑے رہیں گے بھوکے پیاسے؟ بالآخر مر جانا ہے۔ لیکن آیت میں کیا کہا گیا؟ یا نارو کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، اس لیے کہ ٹھنڈا ہو جانا جناب ابراہیم کی بقا کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگ اگر ٹھنڈی ہو جائے، رسیاں تو موجود ہیں، رسیوں میں جکڑے ہوئے، بالآخر کچھ دنوں میں بھوکے پیاسے جناب ابراہیم وفات کر جائیں گے، لیکن قرآن نے فرمایا یا نار کونی بردن وسلامن، اور سلامتی بن جا۔ اب یہ آگ کیسے سلامتی بنے گی؟ آگ اس طرح سے سلامتی بنے گی کہ یہ آگ جناب ابراہیم کو بھی بچا دے، آپ کے لباس اور آپ کے پیراہن کو بھی بچا دے، لیکن جو رسیاں جن میں جکڑ کے آپ کو باندھا گیا تھا ان رسیوں کو جلا دیا جائے۔ یہ حکم خدا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پروردگار کیا سمجھانا چاہ رہے اس واقعے سے، کہ نبی خدا، حجت خدا، ایک تو خود زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے اور بچ جاتا ہے، دوسرا جسے وہ اپنے ساتھ خود منسوب کر دیتا ہے وہ بھی ہلاکت سے بچ جاتا ہے، جلنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو حجت خدا یا نبی خدا کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اس کے بچنے کی پھر کوئی امید اور توقع نہیں کی جا سکتی ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جسے زبردستی باندھ دیا جائے۔ یہ جناب ابراہیم ہے۔ تو اب بس مختصر کر رہا ہوں چونکہ وقت بہت محدود ہے، اس لیے ایک سے دو جملے مزید عرض کروں گا کہ جو پروردگار اس دنیا کی سب سے بڑی آگ میں اپنے ایک نمائندے کو زندہ، محفوظ اور باقی رکھ سکتا ہے، تو اگر وہ اپنے دوسرے نمائندے کو اسی زمین پر زندہ اور باقی اور محفوظ رکھے تو اس میں چاہے تعجب کیا ہے؟ آقا امام زمانہ موجود ہیں، زندہ ہیں، ہمارے درمیان، ہماری عبادتوں میں شریک ہیں، ہماری عزاداریوں میں شریک ہیں، حج کے موقع پر ہر سال تشریف لے جاتے ہیں، زیارت حسین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، میزبانی کا شرف ادا کرتے ہیں۔ اور خود میں نے ایک معتبر ترین عالم دین سے سنا ہے صرف دو واسطوں سے، سبحان اللہ، کہا کہ آیت اللہ محسن الحکیم نجف کے یہ زعیم مرجع کبیر، ایک مرتبہ روز عاشور نجف کا یہ علماء کا انداز تھا کہ روز عاشور جوان بڑے بڑے حلقوں میں ماتم کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، علماء قیادت کرتے تھے، مجتہدین فقہا، اور سب سے آگے جو شخصیت ہوتی تھی وہ نائب امام زمانہ آیت اللہ محسن الحکیم مرجع وقت۔ لیکن ایک مرتبہ روز عاشور کیا ہوا کہ یہی محسن الحکیم جو آگے قیادت کر رہے تھے اس ماتمی جلوس کی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جوان دائرہ بنائے ہوئے سینہ زنی میں مصروف تھے، ماتم کر رہے تھے، سینہ کوبی کر رہے تھے، اچانک سے آیت اللہ محسن الحکیم نے اپنا امامہ اتارا، اپنی ابا اتاری، اور پھر چلتے ہوئے جوانوں کے درمیان آ کے کھڑے ہوئے، اسی طرح جس طرح سے جوان ماتم کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں کے ساتھ ماتم میں شریک ہو گئے، اور آخر تک اسی انداز سے چلتے رہے۔ آپ کے قریبی شاگرد علماء حیرت سے بعد میں آپ کے پاس آئے، کہا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ آپ اس انداز سے، آپ ہمیشہ ایک ہاتھ سے ماتم کرتے ہو، قیادت کرتے تھے، آج کیا ہوا کہ آپ نے امامہ اتار دیا، ابا اتار دی، قبا اتار دی، اور آپ جوانوں کے درمیان حلقے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے سینہ زنی کرنے لگ گئے؟ تو کیا جواب دیا کہ جب میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ یوسف زہرا امام زمانہ ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ماتم شبیر میں مشغول ہیں، میں بھی شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہماری عزاداریوں میں، ہماری عبادات میں، حج کے موقع پر، عمرہ کے موقع پر، زیارت حسینی کے موقع پر شریک ہیں۔ اگر شریک ہیں، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو پھر نظر کیوں نہیں آتے، دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ تو اب میں کسی عربی کتاب کا حوالہ نہ دوں، اگرچہ کہ یہ روایت 20 کتاب موجود ہے، لیکن میں اس کتاب کا حوالہ دے کے اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ تفسیر تفہیم القرآن
ابھی کچھ دیر پہلے ایک ذاکر صاحب مجلس پڑھ رہے تھے، قصیدہ پڑھ رہے تھے، قصیدے میں اس شخصیت کا نام بھی لیا. کون؟ کس نے لکھی یہ تفسیر؟ ابو العلا مودودی نے، جو جماعت اسلامی کی بانی ہے. 6 جلدیں اور چھٹی جلد میں جا کر یہ واقعہ دیکھ لیجئے گا. سورہ مبارکہ مسد کی تفسیر کے ذیل میں مولانا ابو العلا مودودی نے اس واقعے کو بیان کیا. کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کے چچا ابو لہب یہ بالکل ہمسایہ تھا، یعنی پیغمبر کے گھر کی دیوار اور ابو لہب کے گھر کی دیوار ملی ہوئی تھی، آپس میں فاصلہ نہیں تھا. اور ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل ہے، جو بہن ہے سردار بنو امیہ ابو سفیان کی. اس سے پہلے ابو لہب ختمی مرتبت سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، لیکن چونکہ اس کی بیوی ختمی مرتبت سے بہت کینہ رکھتی تھی، عناد رکھتی تھی ام جمیل، اس کی وجہ سے ابو لہب بھی ختمی مرتبت کا دشمن ہو گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ام جمیل آدھی رات کو ابو لہب کو اٹھا کے اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتی، دونوں جا کر وہاں پر جھاڑیاں تلاش کرتے، خاردار جھاڑیاں کاٹ کے لے کے آتے. کس لیے؟ اپنا آرام قربان کرتے تاکہ ختمی مرتبت کو تکلیف دے سکیں. یہ جھاڑیاں کاٹ کر پیغمبر گرامی اسلام کے دروازے سے شروع کرتے اور پوری گلی میں بچھا دیتے، تاکہ صبح میں سحر میں جب ختمی مرتبت گھر سے باہر تشریف لے کے جائیں تو آپ کے قدموں میں یہ کانٹے چوبیں، آپ لہو لوہان ہو جائیں. یہ ان کا کینہ تھا، دشمنی تھی، بغض تھا رسول اسلام کے ساتھ. یہاں تک کہ ام جمیل اپنے گھر میں ہر روز جھاڑو چلاتی، اور جھاڑو چلانے کے بعد جتنا کوڑا اکٹھا ہوتا، کچرا سارے کا سارا اپنی دیوار سے ختمی مرتبت کے گھر میں انڈیل دیتی. یہ بغض اور کینہ دیکھ کر پروردگار نے نام لے کر قرآن حکیم میں ان دونوں کے نسبت سے یہ سورہ اتارا ابو لہب اور اس کی بیوی سے متعلق، اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب. اور جیسے یہ سورہ اترا ان کی دشمنی اور اس میں اور اضافہ ہوا. اور اب مولانا ابو العلا مودودی نے لکھا کہ ختمی مرتبت کا ایک صحابی ہے جس کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے، جسے دنیا ابو بکر کے نام سے یاد کرتی ہے، خلیفہ اول کا. ایک دن یہی ابو بکر ختمی مرتبت کا صحابی ختمی مرتبت کے پاس کھڑا اور کہا یا رسول اللہ، آپ آج کل ذرا سا احتیاط سے کام لیں، اکیلے گھر سے نہ نکلا کریں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی 24 گھنٹے آپ کو تلاش کر رہی ہوتی ہے، ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، دن میں رات میں. ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کو اکیلا دیکھ کر آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو نقصان پہنچائے، آپ کی توہین کرے، بے ادبی اور گستاخی کی مرتکب ہو جائے. تو ذرا سا احتیاط کیا کریں، جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو اپنے کسی قریبی کو اپنے ہمراہ لے کے چلے جایا کریں. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی، اسی اسنا میں اچانک سے ام جمیل سامنے آ کر نمودار ہو گئی. کبھی ہوتا ہے کہ 2 مومن بیٹھ جائیں تو تیسرے مومن سے متعلق گفتگو ہو جاتی ہے، 3 بیٹھے تو چوتھے سے متعلق، اور 4 بیٹھے تو کبھی کبھی خدا نہ خواستہ انسان زبان پھسل جاتی ہے، پھر مومن کی غیبت بھی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر اتفاق سے وہی مومن جن کی غیبت ہو رہی ہے پہنچ جائیں تو اب کیا کہتے ہیں، آئیے جناب آئیے، ابھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا. تو کبھی ہوتا ہے کہ جس سے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے وہی اوپر سے آ جاتا ہے. ام جمیل سے متعلق خلیفہ اول ابو بکر ختمی مرتبت سے گفتگو چل رہی ہے کہ ام جمیل سے ہوشیار رہیں، اکیلے گھر سے نہ نکلے. وہی ام جمیل سامنے سے آ رہی ہے. کیا کیفیت ہے؟ بائیں ہاتھ میں پتھر ہے اور داہنے ہاتھ میں خنجر لیا ہوا، اور غصے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اور جیسے ہی ابو بکر نے ام جمیل کو دیکھا کہ پتھر و خنجر اٹھائی ہوئے غضبناک انداز میں چل کے آ رہی ہے، پریشانی کے عالم میں رسول اسلام سے کہا یا رسول اللہ وہ آ رہی ہے. ختمی مرتبت نے پوچھا کون؟ کہ یا رسول اللہ ام جمیل. پڑھیے گا جا کے مولانا ابو العلا مودودی نے چھٹی جلد تفہیم القرآن میں کیا لکھا، سورہ مسد کی شان نزول سے متعلق کیا بیان کیا. کہ جب ابو بکر نے کہا کہ آ رہی ہے، ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ کہا آ رہی ہے تو آنے دو. آ رہی ہے تو آنے دو. کہ یا رسول اللہ نقصان پہنچائے گی، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، دوسرے ہاتھ میں خنجر ہے، آپ کی توہین کرے گی، گستاخی کرے گی، آپ کو زخمی کر دے گی. کیا فرمایا ختمی مرتبت میں؟ کہ ابو بکر نقصان تب پہنچائے گی جب مجھے دیکھے گی. کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سامنے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ کا دیر کس بات کی ہے؟ ابھی کچھ دیر میں دیکھ لینا کہ کیا ہونے والا ہے. اب جو چند لمحوں کے بعد ام جمیل پہنچی، غصے سے ابو بکر سے خطاب کیا، اے ابو بکر کہاں ہے تمہارا صاحب محمد جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور کہتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ سورہ نازل کیا، اگر مل جائے تو یہ پتھر اس کے سر پہ دے ماروں، اگر کہیں نظر آ جائے تو یہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ دوں. خوب غصہ کیا، باتیں سنائی،
اور جب خوب گرج چکی، چمک چکی، برس چکی تو پلٹی، اور جب پلٹی تو اب ابو بکر متوجہ ہوا ختمی مرتبت کی طرف اور دست ادب جوڑے کا، یا رسول اللہ وہی ہوا جو آپ فرما رہے تھے کہ میں تو اسے نظر آ رہا تھا لیکن آپ اسے نظر نہیں آ رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کی حجت کی جان خطرے میں ہو تو اللہ موجود ہوتے ہوئے اسے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیتا ہے. تو اللہ اگر اپنی پہلی حجت کو موجود ہوتے ہوئے لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دے تو اس میں تعجب نہیں ہوتا، تو اگر پروردگار اپنی آخری حجت کو اوجھل کر دے تو اس میں چاہے تعجب کیا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آقا موجود ہیں ہمارے درمیان، ہماری مشکلوں کو آسان کرتے ہیں. بس آخری جملہ عرض کرو، اگر موجود ہیں ہمارے درمیان ہیں نظر کیوں نہیں آتے؟ ہاں ایسا نہیں کہ سب کو نظر نہیں آتے، کچھ ایسے اہل دل ہیں جو انہی ظاہری آنکھوں سے یوسف زہرا کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں. لازم نہیں کہ کوئی مجتہد ہو، کوئی فقیہ ہو، کوئی عالم ہو، نہ، یوسف زہرا کے رخ جمال کی زیارت کے لیے دل کی طہارت کافی ہے. آیت اللہ خوئی جو خود مرجے گزرے ہیں، مسلسل 20-30 سال تک دنیا تشیع میں جن کی تقلید ہو، وہ خود روایت کر رہے ہیں. کہا میں آدھی رات کو اٹھا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے مدرسے کا جو خادم ہے، خاکروب ہے، میں نے دیکھا کہ نصف شب اس کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی ہے اور روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی ہے. میں نے سوچا شاید ہمارے مدرسے کا یہ خادم یہ صدام کا جاسوس ہے، ملا ہوا ہے، مدرسے کی خبریں منتقل کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے. تو کہا یہ دیکھنے کے لیے جبکہ میں وضو کے لیے جا رہا تھا میں نے بیت الخلاء کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں کیا، نیم بار رکھا تاکہ اس کے درمیان سے دیکھتا رہوں کہ کوئی اس کمرے سے باہر تو نہیں نکلتا. اور جب کوئی نہ نکلا پھر میں وضو بنانے میں لگ گیا اور وضو بنانے کے بعد میں نے آ کر اس خادم کے دروازے پر دستک دی. جب دستک دی تو وہ روشنی ختم ہو گئی اور باتوں کی آواز آنا بند ہو گئی. اور کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھولا، آیت اللہ خوئی مرجع وقت کیا بیان کر رہے ہیں، جب دروازہ کھولا خادم نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا بتاؤ کون تھا؟ کہ اس نے بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے کہا میں نے خود آوازیں سنی، تمہیں بتانا پڑے گا کون تھا. میری پریشانی کو دیکھ کر اس خادم نے کیا جواب دیا؟ کہ آقا خوئی پریشان نہ ہو، وہ کوئی صدام کا جاسوس نہیں تھا. آنے والے جو میرے حجرے میں تشریف لائے وہ یوسف زہرا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف تھے، اور آج پہلی مرتبہ میرے پاس تشریف نہیں لائے. اس سے پہلے بھی آقا آتے تھے اور مجھے ذمہ داریاں تفویض کرتے تھے. کون ہیں یہ؟ کوئی عالم تھے، کوئی فقیہ تھے، کوئی مرجع اور مجتہد تھے؟ نہ، ایک معمولی خاکروب تھے، مدرسے کے خادم تھے. طالب علموں کے لیے لوٹے بھر کر ان کی وضو کے لیے رکھتے تھے، صفائی کرتے تھے. لیکن نہ، یہ جو شیخ سعدی نے کہا، سعدی حجاب نیست تو آئین پاک داشت. اے سعدی تجھ میں اور تیرے امام کے درمیان حجاب نہیں ہے، شرط یہ کہ تیرا آئینہ قلب پاک ہونا چاہیے، تیرا آئینہ دل صاف ہونا چاہیے. زنگار خورد چون نہ نمایت بے روح دوست، چونکہ تیرے آئینہ دل کو زنگ لگ چکا اس لیے تجھے تیرے محبوب کی تصویر نہیں دکھا رہا. آقا کوئی کہتے میری چیخ نکل گئی کہ میں زندگی بھر پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، درس خارج دیتا رہا، لیکن آج تک مجھے کبھی آقا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. اور یہ ایک خادم مدرسے کا اور اس شرف پر کہا کہ کوئی میں کچھ دن اور اس مدرسے میں قیام پذیر ہوں، جب تک یہاں پہ موجود ہوں آپ پر لازم ہے کہ آپ میرے راز کو آشکار نہ کریں. ہاں میرے چلے جانے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں. یہ بات اہم ہے میرے عزیزوں. ایک طرف ہم آقا کا جشن منا رہے آقا کی آمد کا، لیکن دوسری طرف ایک دکھ کہ موجود ہوتے ہوئے ہم آقا کی زیارت کے شرف سے محروم ہیں. کون سی چیز ہے جو ہمارے اور آقا کے درمیان حائل ہے؟ جیسے مولا روم نے کہا کہ میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست. عاشق اور معشوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تو خود حجاب خودی. حافظ اسمیان برخیز، تو خود حجاب ہے، تو خود اپنے آپ کو درمیان سے ہٹا، پھر دیکھنا کہ تجھے یوسف زہرا کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آج کے دن جو ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے تاکہ یہ ہاتھ اس لائق ہو سکے
کہ آقا کے دست اطہر پر آج کے دن بیعت کر سکے اور ہم یوسف زارا کو اپنی وفاداریوں کا یقین دلا سکیں، لازم کہ آج کے دن ہم عہد کریں اور حضرت کے وسیلے سے اللہ سے حقیقی توبہ چاہیں اور وہ ارادہ کریں کہ پروردگار، اور امام زمانہ سے وعدہ کریں کہ امام زمانہ، جو آج تک اپنی زندگی میں ہم سے گستاخیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، جو معصیت ہوئی، لیکن آج تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی معصیت نہیں کریں گے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔